بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ لوگ خوش ہو جائیں، بالکل مطمئن ہو جائیں جو پریشان ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں کافی سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے اس ویڈیو میں زبردست قسم کی خوشخبری ہے۔ میں ایک ایسی آیت کا عمل بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اس کے بعد آپ کرنے کے بعد جب آپ کو اس کے نتائج ملیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ کی قسمت میں یہ خوشی تھی تو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ ناظرین، میں بچپن سے سنتا آیا تھا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ کسی نے ایک بار مجھے بتایا کہ حدیث شریف میں ہے، کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے، جو بھی ان کا نام تھا، انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے، حتیٰ کہ میرا اگر اونٹ بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کریم سے نکال سکتا ہوں۔ اب بتائیے، جب اتنا کچھ سب کچھ اس میں موجود ہے اور واقعی موجود ہے، تو پھر بچیوں کے رشتوں کا معاملہ نہ ہو، ایسے ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بہت سارے وظائف بتائے جو کہ بچیوں کے رشتوں کے بارے میں تھے، لیکن آج کا جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک آیت، ایسی آیت، اس آیت میں کوڈ ورڈ ہے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں، جوڑا بنانے کے بارے میں۔ ناظرین، مجھے اس معاملے میں انتہا کی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ناظرین تک یہ آیت پہنچانے جا رہا ہوں۔ میں اپنے اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ایک مسلمان ملک میں بھی پیدا کیا، یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے والا بنایا، الحمدللہ، اور اللہ رب العزت پہ توکل کرنے والا بنایا، الحمدللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، الحمدللہ۔ تو اے میرے مولا کریم، ہم تمہاری تسبیح کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا جو عمل شروع کرتے ہیں۔ میں ناظرین کو اب بتانے جا رہا ہوں، یا رب العزت، جو میں نے اپنے ناظرین کو بتایا ہے وہ اس میں میری عزت رکھ لینا یا رب العزت، کیونکہ ناظرین بڑے ہی پیار، توکل اور امید کے ساتھ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، ایک آیت ہے، بیسیکلی یہ دیکھیے معاملہ کن کا ہے؟ رشتے کا ہے، خواہ بیٹی کا یا بیٹے کے لیے بیٹی کا، تو یہ معاملہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ناظرین، یہ کس صورت میں ہونا چاہیے؟ جی ناظرین، یہ سورہ نساء میں اس کا ہونا چاہیے۔ اوکے، ہو گیا جی۔ سورہ نساء میں کہاں ہونا چاہیے یہ والا، اس کا حل؟ سورہ نساء کی پہلی آیت میں۔ جی ناظرین، سورہ نساء کی پہلی آیت کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور پھر میں اس کا آپ کو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے آیت دیکھ لیجئے، اسکرین پہ آ رہی ہے۔ جتنی آیت میں بتانے جا رہا ہوں اتنی آیت ہے، اس کو کرنا کیسے ہے، کتنے دن کرنا ہے، یہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، غور سے سنتے جائیے۔ ناظرین، سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس کا پھر جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اب بات پیدائش کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک مرد کی ہو رہی ہے پیدائش کی، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کا جوڑا بنایا، یعنی ان کی شادی کے لیے ایک خاتون کو پیدا کیا جس کا نام حضرت حوا علیہ السلام، اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ جب آپ اولاد مانگتے ہیں، جب آپ بچوں کی شادی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی بھی، میرا بیٹا بھی جو ہے وہ ایک جوڑا بن جائے، ایک جوڑا بنے، اپنی ایک نارمل زندگی گزاریں، پھر ان سے اللہ رب العزت ان کی اولادیں پیدا کرے اور اس اولاد کی خاطر یہ اپنی زندگی گزاریں۔ وہ اس اولاد کا مستقبل ان کے جینے کا ایک جیسے مشن ہو جاتا ہے نا، جینے کا سہارا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی خیر و برکت مانگیں اور اللہ ان کے رزق میں بھی اضافہ کرے۔ تو ناظرین، یہی چیز ہے نا جو آپ چاہتے ہیں، اور یہ ہے ترجمہ اس آیت کا۔ اب بتائیے، اب دوسری سنیے، اس آیت کا اگلا حصہ جو کہ اس عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچئے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اگلے حصے میں کیا فرما دیا، یہ ترجمہ اسکرین میں پیش ہے۔
ٹھیک ہے جی، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ ٹھیک ہے جی، اب تو ہوگی بات یہ کہ اللہ رب العزت کے نام کو ہی لے کر تم اپنی حاجتیں مانتے ہو۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے، اللہ کے نام سے مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کا عمل ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ غور سے سن لیجئے ناظرین، جس بیٹی کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، بیٹی خود کرنا چاہے 100% اثر ہے، اس کی ماں کرے 95% اثر ہے، اس لیے بیٹی خود بھی کرے اور اس کی ماں بھی کرے۔ ٹھیک ہے جی، چاہیں تو بیٹا بھی کرے لیکن وہ نہیں کرے گا، بیٹے تو ظاہر ہے کس چیز میں پڑھتے نہیں ہیں، لیکن بیٹے کی ماں کر سکتی ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، روزانہ صبح اٹھ کر اس آیت کو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، آج میں بتا رہا ہوں کہ درود ابراہیمی صرف درود شریف نہیں، درود ابراہیمی 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کا اتنا حصہ صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس عمل کو ختم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے رب کریم، میں نے اپنے بچی کی شادی کے لیے، رشتے کے لیے، نیک اور صالح رشتے کے لیے تجھ سے یہ ایک عمل کیا ہے، ایک تیری ہی آیت کا، اور مجھے امید ہے کہ میرے ہاتھ خالی تو نہیں لوٹائے گا۔ یا میرے رب کریم، تو ہی ہے جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ اور ابھی کل کا واقعہ ہے، زمین بتا رہا ہوں، آذربائیجان میں ایک 63 سال کی خواتین کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور 38 سال شادی کے بعد ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں مشہور ہے، جبکہ اندازہ لگا لیں کہ 45 سال کے بعد عورت کے ہاں اولاد کا ہونا ایک قسم کا معجزہ ہے، اور آذربائیجان میں 63 سالہ ایک عورت نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور دونوں صحت مند ہیں، ماشاءاللہ ثم الحمدللہ۔ یہ میرے رب کے معاملے ہیں۔ کیا وہ 38 سال سے وہ مایوس نہیں ہوگی؟ لیکن نہیں، اللہ رب العزت ہے نا، اب اس نے کیا عمل کیا، کیسے کیا، جو بھی دعا مانگی، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ نے یہ مانگنی ہے۔ اور دیکھیے پھر انشاءاللہ جب خوشخبری ملے گی تو آپ نے پھر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ عمل ہے، 21 دن کا عمل ہے، بچی خود بھی کرے تو یہی طریقہ ہے، ماں باپ کریں یہی طریقہ ہے، ہاتھ جوڑ کر ایسے۔ میں جب بچپن میں ہاتھ جوڑا کرتا تھا نا، تو میں مولوی صاحب کو دیکھتا تھا کہ ایسے وہ دعائیں مانگتے ہیں ایسے کر کے، تو میں کہتا تھا یار جب مانگ رہے ہیں اللہ سے اور اللہ نے دینا ہے، یہ نہ ہو کہ جو اللہ میری اس ہتھیلی میں ڈالے وہ بیچ میں سے وہ گر جائے۔ تو میں بچپن تھا چھوٹے ہوتے ہوئے، تو میں کیا کرتا تھا، اپنی ہتھیلی کو جوڑ لیا کرتا تھا، ایسے کر لیا کرتا تھا کہ جو اللہ رب العزت میری اس جھولی میں، جو میری اس جو میں نے بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہتھیلی میں، تو اس میں جو اللہ رب العزت میری حاجات ڈالے وہ نیچے نہ گر جائے، تو وہ مجھے مل جائیں۔ تو اسی لیے پھر اس کو ایسے کر دیتے ہیں کہ یہ مجھے مل گئی، میرے اندر وہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی نعمتیں داخل ہو گئیں۔ یہ ایک اپنا انداز ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی بھی اس سے بدل جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اور بسم اللہ کر کے عمل شروع کیجئے، اور جو بھی یہ عمل کرنا چاہے اس سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک بار کومنٹ سیکشن میں جا کے یہ صرف لکھ دے کہ اللہم آمین۔ ٹھیک ہے جی، اللہم الف لام 2 آنکھوں والی ہے میم اور آگے آمین، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ ایسا کر دے۔ جو یہ لکھے گا میں سمجھوں گا کہ اس کا کام تو ہو گیا۔ جو ایسے وہ آگے کر کے دیکھتے ہیں نا ویڈیو، جی نہ وہ ویڈیو کو سمجھ پاتے ہیں تو نہ ان کو کچھ حاصل ہوتا ہے، حاصل ہونے کو ہو بھی سکتا ہے، میرا رب ہے بغیر مانگے بھی وہ دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر جی۔